علم نور ہے، علم نور ہے، ہمارے سفیر ہیں، ہمارے ترجمان ہیں، ہمارے نقیب ہیں، یہ کس طرح کی بزدلانہ باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بزدلی والی باتیں نہیں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر روم کے پاس گیا ہوں، میں کسرا کے پاس گیا ہوں، اور کسرا ایران کے پاس گیا ہوں، عزیز مصر کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے سلاطین کو دیکھا ہے، بڑے بڑے حکام دیکھا ہے، بڑے بڑے حاکموں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کرام اور حضور کے مقدس صحابہ نے جیسے حضور کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دیا ہے، اور حضور کا ادب جیسے صحابہ نے کیا ہے، روئے زمین پہ ساری کائنات پہ کسی نے ایسا ادب نہیں کیا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام جس وقت وضو فرماتے تو حضور علیہ السلام کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہیں گرتا، اور صحابہ کرام وہ پانی لے کر کے اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے، اور اگر کسی صحابی کو پانی کا قطرہ میسر نہ آتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ کے اوپر اپنی ہتھیلی لگا کر کے پھر اس کو اپنے چہرے اور اپنے آنکھوں کے اوپر رکھتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کر کے آپ انگوٹھا چومتے ہیں، تو بتائیے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کے دلائل اپنی جگہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کیا صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے وضو کا جو پانی ہے یہ جب زمین کے اوپر گرے تو اسے گرنے نہ دینا، اسے اٹھا کر کے آنکھوں پہ لگا لینا، چہرے پہ مل لینا؟ تاریخ کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں حضور کا یہ فرمان نہیں ملے گا۔ تو پھر ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں، حضور والا یاد تو بتا دیجئے، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ غسالہ مبارک کیوں آپ نے چہرے کے اوپر ملا ہے؟ تو ان کا یہی جواب ہوگا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، سیرت النبی کانفرنس، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر۔ یہ صحابہ کرام کا کمال ادب تھا، حضور کے ساتھ والہانہ لگاؤ تھا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی، اور یہی وجہ ہے جب وہ 313 میدان کے اندر آ گئے تو ظالموں کے تختہ الٹ کر کے رکھ دیا، کافروں کی صفوں کو توڑ کر کے رکھ دیا، انہیں لوہے کے چنے چپا کر کے رکھ دیے، اور ان کی چھاتی کے اوپر چڑھ کر کے محمد عربی کا پرچم لہرا دیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا ادب کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کی سنت کو اپنانا لازم ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کون ہیں؟ جن کے بارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، جو جس کے پیچھے چلے گا اللہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، ارے سنیں، جنہیں اپنے تقوی کے اوپر گھمنڈ ہے، جنہیں اپنی تحقیق کے اوپر جنہیں فخر ہے، وہ آئیں ذرا میدان میں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنیں کہ تو لوگوں ایک عام آدمی جو صحابی رسول نہیں ہے، وہ کتنا بڑا مفتی ہو، محقق ہو، مدقق ہو، غوث ہو، قطب ہو، ولی ہو، تابعی ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی اس کا مقام ہو، تو آقا ارشاد فرماتے لوگوں اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا اور میرا صحابی صرف جو ایک مٹھی یا آدھی مٹھی خرچ کرے گا تو اللہ کے نزدیک یہ احد کے برابر سونے خرچ کرنے والا اس مٹھی کے برابر یا آدھی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جو امیر معاویہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے۔ حضرات گرامی، حسنہ مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی، جو بندہ میرے صحابی کو گالی دے، مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو میرے کسی بھی صحابی کو گالی دے، اب ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ چپ کر کے یہ جو بھونک رہا ہے سنتے رہے، بے غیرت بنے رہے؟ نہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، فَقُولُوا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، کہو تیرے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔
اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ شان والے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا اجماع اس میں ہے، سنی وہ ہے کہ جو انبیاء کے بعد سارے صحابہ سے افضل اصدق الصادقین سیدنا صدیق اکبر کو ماننے والا ہو۔ صدیق اکبر سارے صحابہ سے افضل ہیں، اور صدیق اکبر کے بعد دوسرا نمبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو شیخین کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، ان کے بعد حضرت مولا کائنات کا ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ باقی سارے صحابہ سے افضل ہیں، سارے صحابہ سے افضل خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت شیخین، اور شیخین میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔